أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 25 جنوری کو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد، اور آج کا موضوع جو ہے وہ ہے خداوند عالم کی ذات پر بھروسہ اور توکل۔ اور اس سلسلے میں مشہور آیت ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے خدا پر بھروسہ کیا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس سلسلے میں اصول کافی میں حدیث ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو کچھ خدا کے ہاتھوں میں ہے اس پر زیادہ بھروسہ کرے بنسبت اس کے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو فلقول میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص پسند کرتا ہے کہ لوگوں میں مضبوط ترین فرد بنے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ اور مجموع ورام میں یہ حدیث ہے کہ اگر تم خدا پر توکل کا حق ادا کرنے کی حد تک توکل کرو گے تو تمہیں ان پرندوں کی طرح خدا رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ اسی طرح کتاب اثناء اشریہ میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے ہاں بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ پر زیادہ توکل کرتے ہیں اور اس کے حکام کے سامنے سے تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند عالم نے مجھے آپ کے لیے ایک ایسا ہدیہ دے کر بھیجا ہے جو اس سے قبل اور کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ سن کر میں نے کہا وہ ہدیہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا صبر، اور اس سے ایک بہتر چیز۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا خوشنودی، اور اس سے ایک بہتر چیز۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا زہد، اور اس سے ایک بہتر چیز۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا خلوص، اور اس سے بھی ایک بہتر چیز۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یقین، اور اس سے بھی ایک بہتر چیز۔ تو میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام وہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یقین کے اس درجے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ خداوند عالم پر توکل ہے۔ میں نے پوچھا اللہ پر توکل کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا یہ یقین رکھنا کہ کوئی بھی مخلوق نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور نہ کچھ دے سکتی ہے اور نہ روک سکتی ہے، لہذا وہ مخلوقات سے مایوس ہو جائے۔ جب انسان اس منزل پر پہنچتا ہے تو اس کا ہر عمل خدا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ امید رکھتا ہے اور نہ خوف کھاتا ہے اور نہ کسی سے طمع رکھتا ہے۔ اس کا نام توکل ہے۔ یہ طرائف الحکم جو کتاب ہے اس میں یہ چیز موجود ہے، اور پھر اللہ اس کو تسلی بھی دیتا ہے۔ خدا کی تسلی کیا ہے؟ اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ کی تسلی سے تسلی حاصل نہ ہو وہ ہمیشہ دنیا کی حسرتوں، ارمانوں اور مایوسیوں میں گرفتار رہے گا۔ جو شخص دنیاوی حالات پر غمگین اور ناراض ہو تو وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ اللہ سے ناراض ہے، اور جو شخص مصائب کا شکوہ کرتا پھرتا ہے وہ مزید مصائب کا نشانہ بنتا ہے، کیونکہ مصائب پر دوسروں سے شکوہ کرنا خدا سے ناراض ہونا اور خدا کی شکایت کرنا ہے۔
اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں جو شخص قرآن پڑھنے کے باوجود جہنم میں داخل ہوگا وہ وہی شخص ہوگا جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہوگا، امیروں اور رئیسوں کے سامنے کچھ لینے کے لیے جھکے گا اور ان کی خاطر تواضع کرے گا اور ان کی خوشامد کرے گا۔ ایسا کرنے سے اس کا 2/3 دین جاتا رہے گا۔ یہ تفسیر برہان میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب انسان کیا کرے؟ اس کے لیے بہترین نسخہ یہ بتایا گیا ہے کہ انسان ہر وقت باوضو رہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طہارت کو کثرت سے اختیار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بڑھا دے۔ یعنی اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز لاحق ہو جائے تو دوبارہ وضو کر لیا جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکمل طریقے سے وضو کرو، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا۔ مکمل طریقے سے مراد ہے کہ تمام مستحبات کے ساتھ وضو کیا جائے۔ وضو کرنے سے فقر اور تندرستی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حالت وضو میں مرنے والا شخص شہید مرتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اگر کوئی شخص بغیر وضو سو جاتا ہے تو اس کا بستر قبر کے مانند ہے جس پر وہ مردار کی طرح لیٹتا ہے۔ ہر وقت باوضو رہنے سے انسان گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ اب وضو کے مستحبات کیا ہیں؟ یعنی کہا گیا ہے نا کہ مکمل وضو کرو، یعنی مستحبات وضو جو ہے ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور مستحبات وضو یہ ہے کہ دوران وضو سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 2، وضو کی مستحب دعائیں دوران وضو پڑھنا۔ یہ توضیح المسائل میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب چہرے پر پانی ڈالے تو کہے اللہم بیض وجہی، دائیں ہاتھ پر پانی ڈالے تو کیا کہے، بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے تو کیا کہے، سر کا مسح کرے تو دعا کرے اللہم ثبت قدمی علی دینک۔ اسی طرح مستحب ہے کہ جب وضو کرے تو وضو کا برتن دائیں طرف ہو اور خود اس طرح سے کھڑا ہو کہ نل یا بیسن جس سے وضو کرا وہ دائیں طرف ہو اور خود بائیں طرف ہو۔ نمبر 4 یہ ہے کہ مکمل خشوع و خضوع اور توجہ سے وضو کرو، وضو کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وضو کر رہا ہو اور اس کو یاد نہ رہے کہ میں نے ایک دفعہ پانی ڈالا، 2 دفعہ پانی ڈالا، اس لیے کہ ایک دفعہ پانی ڈالنا تو واجب ہے اور دوسری مرتبہ پانی ڈالنا مستحب ہے، لیکن تیسری مرتبہ اگر پانی ڈال دیا تو یہ حرام ہو جائے گا، اس کو پھر سے وضو کرنا ہوگا۔ اور 5واں مستحب یہ کہ کم سے کم پانی سے وضو کیا جائے، بنا ہو کہ نل کھول دیا جائے اور بس پانی بہہ رہا ہو، بس یہ آدمی خوش ہو رہا ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ پانی کی یہاں تک کہ مقدار لکھی ہوئی کہ 1 مد یعنی 3 پاؤ پانی سے وضو کرنا مستحب ہے۔ یعنی اگر ایک بڑا گلاس پانی سے بھرا ہوا ہو تو انسان اس سے وضو کر سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانی کم ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں کیسے وضو کروں، پانی کم ہے، تو کم پانی سے وضو کیا جائے۔ صرف 1 دفعہ چہرے پہ پانی ڈال لیا جائے، اللہم بیض وجہی کہہ کر دائیں ہاتھ پر 1 مرتبہ پانی ڈال لیا جائے، لیکن اس کو پورا پھیلا دیا جائے۔ جب چہرے پر پانی ڈالے پورا پھیلائے، اور جب چہرے پر پانی ڈالے تو اس طرح پانی ڈالے کہ بال گیلے نہ ہو، اور اسی طرح دائیں ہاتھ پر پانی ڈالے تو پورا پھیلائے، چاہے 1 دفعہ ڈالے لیکن اس کو پھیلائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اسی طرح جب بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے تو اس کو اس طرح پھیلائے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ تو انسان ہر وقت اگر باوضو رہے تو اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے اور خدا رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اس طرف ہماری توجہ اگر نہیں ہے تو ہو جانا چاہیے، اور ہم
تو دوسروں کو بھی یہ باتیں بتاتے رہیں، یعنی خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دیں۔ خداوند عالم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔